بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کی مسرت پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا میرے پاس موجود نہ ہو۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جس کا جواب روم میں کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی ایک محفل جمی تھی جس میں کہ کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی الاصفر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے اس کے جوابات بتا دیجئے گا۔ پہلا سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ دوسرا، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ تیسرا، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ چوتھا، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ پانچواں، وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ چھٹا، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ ساتواں، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ آٹھواں، وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ نوواں، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ دسواں، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی ہے؟ گیارہواں، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ بارہواں، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ تیرہواں، وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ چودہواں، وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ 15واں، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ 16واں، جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ 17واں، جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا برابر کمی بھی واقع نہیں ہوتی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ 18واں، دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ 19واں، جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو معبود بنایا گیا ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پاک ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔
وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے، وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے، اور وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے، اور وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 ہیں۔ پہلی حضرت آدم علیہ السلام، دوسری اماں حوا، تیسری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، چوتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا ہے، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کو اگر کوئی تیز رفتار کے ساتھ بھی چلے تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ہم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کرتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن مصیب سے مروی ہے کہ خط جب بادشاہ روم کو ملا تو اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دے سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے کہ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً خط میں یہ لکھا کہ روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں
رکھا ہوا ہے، اور یہی روح اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔